السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میرا دل غم سے بھرا ہوا ہے۔ کل جو قتل کا واقعہ پیش آیا، یہ صرف ایک قتل کا واقعہ نہیں بلکہ ہمارے معاشرے کی تربیت، اخلاق اور دینی حالت پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ جب دوست ہی اپنے دوست کا قاتل بن جائے تو ہمیں صرف قاتل کو نہیں بلکہ اپنے معاشرے، اپنے گھروں اور اپنی تربیت کو بھی دیکھنا ہوگا۔ کبھی ہماری بستی کی پہچان محبت تھی۔ ایک گھر میں دکھ ہوتا تو پوری بستی جاگتی تھی۔ ایک بچہ گلی میں روتا تو ہر بزرگ اسے اپنا بچہ سمجھتا۔ پڑوسی کی عزت اور حفاظت کرتا تھا۔ ہم اپنے ہی نہیں، غیروں کی بھی جان و مال کی حفاظت کیا کرتے تھے۔ مگر آج آخر ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ ہماری بستی کو کیا ہو گیا ہے؟ ہمارے شہر حیدرآباد کو کیا ہو گیا ہے؟ مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے؟ جہاں کبھی سلام کی آوازیں گونجتی تھی، آج وہاں ایمبولینس کے سائرن سنائی دیتے ہیں۔ جہاں کبھی بچے ہنستے کھیلتے تھے، آج وہاں ماؤں کی سسکیاں سنائی دیتی ہے۔ بھائی کا خون بہا رہا ہے، دوست کا قاتل بن رہا ہے، بیٹا باپ پر ہاتھ اٹھا رہا ہے، بیٹی ماں سے نفرت کر رہی ہے، شوہر بیوی کو قتل کر رہا ہے، بیوی شوہر کی جان لے رہی ہے، جائیداد کے لیے رشتے بک رہے ہیں، چند روپیوں کے لیے انسانیت مر رہی ہے اور معمولی باتوں پر زندگیاں ختم کی جا رہی ہے۔ جس ماں نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگا کر پالا پوسا، جوان کیا، کیا اس لیے جوان کیا کہ ایک دن اسے کوئی قتل کر دے؟ جس باپ نے اپنے بچے کو انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا، کیا اس لیے سکھایا تھا جب وہ جوان ہو تو اسے کوئی قتل کر دے؟ آج اگر ہم نے اپنی نسل کی تربیت نہ کی تو کل ہر گھر اس آگ کی لپیٹ میں آ سکتا ہے۔ آج جنازہ کسی اور کے گھر سے اٹھا کے کل خدا نہ کرے ہمارے گھر سے بھی اٹھ سکتا ہے۔ اس لیے نوجوانوں کی تربیت کا خصوصی اہتمام کیا جائے۔ والدین بچوں کے ساتھ کچھ وقت محبت سے گزارے، انہیں غصے پر قابو پانے کی تربیت دے۔ نماز، قرآن اور اخلاقی تعلیم کو صرف معلومات نہیں بلکہ عملی عادت بنائے۔ اچھے دوست اور اچھی صحبت کی حوصلہ افزائی کرے۔ موبائل اور پرتشدد مواد کے استعمال پر مناسب نگرانی رکھے۔ دوسروں کی مدد، بیماروں کی عیادت اور غریبوں کی خدمت جیسے کاموں میں بچوں کو شریک کرے۔ اس سے ان میں رحم اور ہمدردی پیدا ہوتی ہے۔ میں آپ کے سامنے اپنی بستی کے ایک اچھے انسان محمود قریشی صاحب، عرقان کی دوا والے، ان کی مثال پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ صرف صدقہ خیرات نہیں کرتے بلکہ اپنی اولاد کی کردار سازی بھی کرتے ہیں۔ جب یتیم خانہ جاتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کا بچہ بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے، یہ اپنے بچے کو بھی اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ جب اولڈ ایج ہوم جاتے ہیں تو اپنے بچے کو بھی اپنے ساتھ لے جاتے ہیں، ان کا بچہ ہمیشہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب اسپتال میں مریضوں کی عیادت کرتے ہیں، دوائیاں پہنچاتے ہیں یا غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں تو بچہ یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ یاد رکھے، بچوں کی تربیت نصیحت سے کم اور مشاہدے سے زیادہ ہوتی ہے۔ جب بچہ کسی یتیم کی آنکھوں میں آنسو دیکھتا ہے تو اس کے دل میں رحم پیدا ہوتا ہے۔ جب وہ کسی بیمار کی خدمت دیکھتا ہے تو اس کے دل میں انسانیت جاگتی ہے۔ وہ اپنے والد کو غریب کے سر پر ہاتھ رکھتے دیکھتا ہے تو اس کے دل میں تکبر نہیں بلکہ عاجزی پیدا ہوتی ہے۔ جب وہ دیکھتا ہے کہ میرے والد دوسروں کے لیے اپنا وقت، اپنی محنت اور اپنا مال خرچ کر رہے ہیں تو اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ زندگی صرف اپنے لیے نہیں، دوسروں کے لیے بھی جینا ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے کسی کا خون نہ بہائیں تو آج انہیں کسی کے آنسو پوچھنا سکھائے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ان کے دلوں سے نفرت نکل جائے تو انہیں یتیموں، غریبوں، بیماروں اور بزرگوں کے درمیان لے جائیں۔ والدین کی یہ ذمہ داری ہے، یہ ان کا ہاتھ پکڑے، بچپن سے یتیم بچوں کی طرف لے جائیں، اولڈ ایج ہوم کی طرف لے جائیں اور اسپتال میں لے جائے، مریضوں کی عیادت کروائے، ان کے ہاتھ سے صدقہ و خیرات کرائے، ان کے ہاتھ سے اناج بانٹنے لگائے، ان کے ہاتھ سے دوائیں تقسیم کروائے، غریبوں کے سروں پر ہاتھ رکھنے لگائے، یعنی غریبوں کی مدد کرنے کی ان کو شروع سے عادت ڈالی جائے۔ تو جب اس طریقے سے بچے کام کریں گے، یعنی بزرگوں کے درمیان جائیں گے تو ان کے اس خدمت خلق کے ذریعے سے ان کے دل نرم پڑیں گے۔ اس لیے میں والدین سے یہ کہنا چاہتا ہوں
کہ بچوں کو صرف قیمتی گاڑی، قیمتی موبائل، قیمتی تعلیم یا جمعے کے روز صرف مسجد کو لے جانا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ انہیں کبھی یتیم خانہ لے جائیں، کبھی کسی غریب کے گھر لے جائیں، وہاں انہیں انسانیت کا سبق ملے گا۔ اللہ تعالی ہمارے معاشرے میں محمود قریشی صاحب جیسے خدمت خلق کرنے والے لوگوں کی تعداد بڑھائے، اور ہماری اولاد کو رحم دل اور با اخلاق اور انسانیت کی خدمت کرنے والا بنائے، آمین۔ ایک اور شخصیت ہے جن کی مثال میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، وہ سلیم باماس ہے۔ سلیم باماس نے اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت پر ایک خصوصی توجہ دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بچوں کو جسمانی طاقت بھی دی، پہلوانی میں کامیابی بھی دی۔ ابو بکر باماس نے 2 مرتبہ تلنگانہ کیسری کا اعزاز حاصل کیا۔ یہ کوئی معمولی کامیابی نہیں، یہ ان کے باپ کی مشقت، جد و جہد، بچوں پر محنت کا نتیجہ ہے۔ میں خود دیکھتا تھا، یہ نماز کو اپنے ساتھ بچوں کو لے کر آتے اور محنت کروانے کے لیے اپنے ساتھ بچوں کو لے کر چلے جاتے، لیکن آپ غور کیجئے کہ مجھے ان بچوں کی اصل کامیابی کشتی کے میدان میں نہیں بلکہ اخلاق کے میدان میں نظر آتی ہے۔ میں نے ان بچوں میں تکبر نہیں دیکھا، اتنے بڑے پہلوان ہونے کے باوجود، 2 مرتبہ تلنگانہ کیسری کا اعزاز حاصل کرنے کے باوجود میں نے ابو بکر باماس میں تکبر نہیں دیکھا، غرور نہیں دیکھا، لوگوں کو نیچا دکھانے کی عادت نہیں دیکھی۔ ان کے اندر عاجزی، بڑوں کا احترام ہے، چھوٹوں سے محبت ہے اور انسانیت ہے۔ یہی اصل پہلوانی ہے۔ جس کے بازو مضبوط ہو مگر دل نرم، وہی حقیقی پہلوان ہے۔ صرف جسم کا طاقتور ہونا کافی نہیں، اگر اخلاق کمزور ہو تو وہ طاقت معاشرے کے لیے خطرہ بن سکتی ہے۔ والدین کو چاہیے کہ اگر وہ اپنے بچوں کو پہلوان بنائے، کھلاڑی بنائے یا مضبوط بنائے تو ان کے ساتھ یہ بھی سکھائے، طاقت کمزور کی حفاظت کے لیے ہے، طاقت کمزور کی حفاظت کے لیے ہے، اسے دبانے کے لیے نہیں۔ بہادری کسی کو مارنے میں نہیں بلکہ کسی کی جان بچانے میں ہے۔ اصل پہلوان وہ ہے جو اپنے غصے کو شکست دے دے۔ تمہاری طاقت سے کسی کی آنکھ میں آنسو نہیں بلکہ کسی کے چہرے پر مسکراہٹ آنی چاہیے۔ آج معاشرے کو ایسے نوجوانوں کی ضرورت ہے جن کے جسم فولاد کی طرح مضبوط ہو لیکن دل پھول کی طرح نرم ہو۔ ایسے نوجوان جو ظلم نہ کرے بلکہ ظلم کے سامنے ڈٹ جائے، ایسے نوجوان جو خون نہ بہائے بلکہ خون بہنے سے بچائے۔ اگر ہر والد اپنے بچوں کو سلیم باماس مرحوم کی طرح طاقت کے ساتھ اخلاق بھی سکھائے تو انشاءاللہ ہمارے معاشرے میں طاقتور بھی ہوں گے مگر ظالم نہیں، پہلوان بھی ہوں گے مگر رحم دل ہوں گے۔ اللہ تعالی نوجوان نسل کو طاقت کے ساتھ تقوی، اخلاق، رحم اور خدمت خلق کی دولت بھی عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔